میت کی طرف سے قربانی کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے، اور میت کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک دمبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ در مختار کے اندر ہے لأن الموت لا يمنع التقرب عن المیت بدلیل انه يجوز ان يتصدق عنه۔ یہ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ بدائع الثناء میں فدل ان المیت يجوز ان يتقرب عنه فاذا ذبح عنه صار نصیبه للقربہ۔ یہ بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 فصل واما شرائط جواز اقامت الواجب جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے وان حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحى عنه فانا اضحى عنه۔ یہ ترمذی کی ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر اس کو نقل کیا جو مکتبہ حقانیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 باب فی الاضحیۃ بکبشین جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ۔ مشکات جلد صفحہ نمبر 128 الفصل الثانی جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ مرقات المفاتیح کے اندر ہے قال ابن الملک يدل ان التضحیۃ تجوز ام مات۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 309 باب الاضحیہ جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ دو صورتیں کیا ہے؟ پہلے صورت یہ کہ میت کے نام پر ایک حصہ قربانی کیا جائے، دوسری صورت یہ کہ قربانی کرنے والا اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی کرے، یا جانور کے اندر سے ایک حصہ لے لے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے جائز اور درست ہے، دونوں صورتیں جو ہے صحیح ہے اس صورت میں۔ چنانچہ بدائع الثناء میں وَإِنْ كَانَ أَحْدُ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ يُضَحِّي عَنْ مَيِّتٍ جَازَ۔ یہ بدائع الثناء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی میم عنوان ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا، صفحہ نمبر 165 اور صفحہ نمبر 166 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔